السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں بتلایا گیا تھا کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کی یہ حکایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، جس میں طارق نامی شریر آدمی کے ظلم کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے ظلم کا انجام اس کے پاؤں کے ٹوٹنے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ حجاج بن یوسف، جس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ قرآن کریم میں اعراب یعنی زبر زیر پیش، رکوع وغیرہ اسی نے لگوائی، لیکن بعد میں وہ ظلم پر اتر آیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 1,20,000 تقریباً 1,20,000 انسانوں کو اس نے تہہ تیگ کر دیا، تلوار کے موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں سعید ابن جبیر کا قتل بھی شامل ہے، جنہیں دردناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ داستان لمبی ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ظلم کا انجام یہ ہوا کہ اس کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی، زمہریری نام کی بیماری لاحق ہو گئی، جس میں آدمی کو بہت ٹھنڈی لگتی ہے، کتنی ہی تپش کے سامان و اسباب مہیا کر دو، اس کی ٹھنڈی برقرار رہتی ہے۔ تو ظالمین کو اس قسم کے واقعات سامنے رکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ظلم سے باز آ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالمین کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر سختی سے پکڑ کرتا ہے۔ اب آئیے تمہیدی بات میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے اصل سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اجمل الاحسان، احسان کتنا اچھا ہے۔ احسان کرنا، احسان کا معنی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، سل من قطعک، جو آدمی تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ۔ سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے تو رشتہ جوڑ۔ واعف عمن ظلمک، اور جو آدمی تیرے اوپر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ اب اسی واقعے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو طارق نے جن کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کے پاس جا کر اس نے معافی مانگی تو ان دونوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں واعف عمن ظلمک، کہ جو آدمی تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آدمی تیرے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے، مختصر حدیث ہے لیکن جامع حدیث ہے۔ سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کان ہناک طفل صغیر اسمہ طارق لیکن کان شریرن، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام طارق تھا، لیکن وہ شریر تھا۔ شریرن کا معنی بدماش، شرارت کرنے والا، اور اگر آپ اس کو شریر پڑھیں گے شریرن تو مبالغہ کا وزن ہوگا۔ شریرن شرارت کرنے والا، لیکن اگر اسی کو شریرن پڑھیں گے تو پھر اس میں مبالغہ ہو جائے گا، بہت زیادہ شرارت کرنے والا۔ جیسے صدیق،
صادق کا معنی تو سچا ہوتا ہے، لیکن صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، تو اسی وزن کے اوپر ہے شریرن، تو آپ اس کو شریرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبالغہ کے لیے مبالغہ کے طور پر شریرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کان ہناک طفل صغیر اسمہ طارق لیکن کان شریرن، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام طارق تھا لیکن وہ بہت زیادہ شرارت کرنے والا تھا، جس کو انگلش کے اندر نوٹی کہتے ہیں، نوٹی یعنی شرارتی۔ وکان یحب ایذاء اصحابہ واصدقائہ، اور وہ اس کے ساتھیوں کو اور اس کے دوستوں کو تکلیف دینا پسند کرتا تھا، اس کے ساتھیوں اور اس کے دوستوں کو تکلیف پہنچانا وہ پسند کرتا تھا۔ آذا یؤذی ایذان باب افعال سے تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، اور صدیق کا معنی دوست، اس کی جمع اصدقاء۔ بل کان یجلس کل یوم لیفکر فی طریقۃ جدیدۃ یستطیع من خلالها ان یؤذی اصحابہ، بلکہ وہ روزانہ بیٹھتا تھا تاکہ وہ سوچے ایسے نئے طریقے کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچا سکے۔ خلالن کا معنی درمیان، بلکہ وہ روزانہ بیٹھتا تھا تاکہ وہ سوچے، فی طریقۃ جدیدۃ ایک نئے طریقے کے بارے میں، یستطیع من خلالها جس کے واسطے سے وہ طاقت رکھے یعنی کر سکے، کیا کر سکے، ان یؤذی اصحابہ، یہ کہ اس کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائے، یعنی روزانہ نئے طریقے سوچتا رہتا تھا کہ جس کے ذریعے اس طریقوں کو اپنا کر کے اپنے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائے۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن، لفظی معنی ہوگا دنوں میں سے ایک دن میں، اور ایک دن حفر طارق حفرۃ فی الحدیقۃ التی یلعب فیہا ہوا واصحابہ، اس نے ایک گڑھا کھودا، حفرتن کا معنی گڑھا، اس کی جمع آتی ہے حفرن، طارق نے ایک گڑھا کھودا اس باغ میں جس میں وہ اور اس کے ساتھی کھیلتے تھے، لعب یلعب کا معنی کھیلنا، وغطى تلك الحفرة بالحشائش، اور اس نے اس گڑھے کو ڈھانک دیا گھاس کے ذریعے، حشیشن کا معنی گھاس، اس کی جمع آتی ہے حشائش، اور حشیشن خشک گھاس کو کہا جاتا ہے، اور عشبن عین شین اور با، عشبن تر گھاس کو کہتے ہیں، بھیگی ہوئی گیلی گھاس کو، جس کی جمع آتی ہے آشابن، اور ایک تیسرا لفظ ہے قلعن، اس کا معنی سوکھی اور تر دونوں قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ تو حشیشن خشک گھاس، عشبن تر گھاس، اور قلعن دونوں قسم کی گھاس۔ وغطى تلك الحفرة بالحشائش، اور اس نے اس گھڑے کو گھاس کے ذریعے ڈھانک دیا، واختبأ وراء شجرة من الاشجار لیرى ما سيحدث، اور وہ چھپ گیا درختوں میں سے کسی درخت کے پیچھے تاکہ وہ دیکھے وہ صورتحال جو عنقریب پیش آئے گی۔ اختبأ یختبئ اختبان، اس کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، خفیہ یخفا کے معنی میں، خفیہ یخفا کا معنی بھی چھپ جانا، اور حدث یحدث کا معنی واقع ہونا، پیش آنا، جیسے راستے کے اندر کوئی صورتحال پیش آئی، کوئی گھٹنا بنی، آپ کو پوچھنا ہو یہاں پر کیا ہوا، تو آپ یہ جملہ اس طرح سوال کر سکتے ہیں، ماذا حدث ہنا، ماذا حدث ہنا،
یا حدث کی جگہ پر وقع بھی کہہ سکتے ہیں. ماذا وقع ہونا یعنی یہاں کیا صورتحال پیش آئی, کیا واقعہ پیش آیا. وبعد قلیل جاء صدیقہ نادر ومشى فی نفس المکان, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست نادر آیا اور وہ چلا اسی جگہ میں, یعنی یہ جو گھرا کھودا تھا اور اس پر گھاس ڈال دی تھی اسی جگہ میں وہ چلا. مشا یمشی کا معنی چلنا, یہ ناقص یائی ہے, باب ضرب سے ناقص یائی ہیں. اور سارا یسیرو کا معنی بھی چلنا, یہ بھی ضرب یضرب سے ہیں لیکن وہ اجوف یائی ہیں. تو سارا یسیرو چلنا اجوف یائی ہے, اور مشا یمشی کا معنی بھی چلنا, یہ ناقص یائی ہے اور دونوں باب ضرب سے ہیں. فوقع فی الحفرۃ, پس وہ گھرے میں گر گیا. واصیب فی رجلہ, اور اس کے پاؤں میں اسے چوٹ لگی. یہ مجھول کا صیغہ پڑھیں گے, اصاب کا مجھول کا صیغہ ہے, اصیب ماضی کا مجھول کا صیغہ ہے, اور اس کے پاؤں میں اسے چوٹ لگی. فاخذ طارق یضحک بشدۃ من اعماق قلبہ, پس طارق ہنسنے لگا. اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے, لیکن یہ مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس طرح کا ترجمہ پیدا کر دیتا ہے لگنا کا. تو یہاں پر طارق ہنسنے لگا. اگر اس کی یضحک کی جگہ پر یبکی ہو, اخذ طارق یبکی, تو طارق رونے لگا. تو جو بھی مضارع ہو اس کے اوپر یہ داخل ہو کر اس طرح کا ترجمہ پیدا کرتا ہے. فاخذ طارق یضحک, پس طارق ہنسنے لگا, بشدت سختی کے ساتھ, یعنی زور زور سے ہنسنے لگا, من اعماق قلبہ, اس کے دل کی گہرائی سے, یعنی بہت زیادہ زور زور سے دل کی گہرائی سے وہ ہنسنے لگا, یعنی لطف ہو گیا, یوں کہہ لیجیے ہنستے ہنستے لطف ہو گیا. وفی الیوم التالی, اور اگلے دن میں, فی الیوم التالی کا معنی اس کے بعد والے دن میں, اور اگلے دن میں, حفر طارق حفرۃ اخری فی مکان آخر بالحدیقۃ, طارق نے دوسرا گھرا کھودا دوسری جگہ میں, طارق نے دوسری جگہ میں دوسرا گھرا کھودا, بالحدیقۃ باغ میں, یعنی باغ میں دوسری جگہ میں ایک دوسرا گھرا کھودا. وغطاها بالاعشاب, اور اس نے اس کو ڈھانک دیا گھاس کے ذریعے. دیکھیے یہاں پر آشاب کا لفظ آیا, اوپر حشائش کا لفظ آیا تھا, تو دونوں کا معنی گھاس ہے, لیکن اوپر جو حشائش ہے وہ سوکھی گھاس کو کہتے ہیں اور یہ آشاب تر گھاس کو کہا جاتا ہے. واختبأ وراء شجرۃ لیرى ما الذی سیحدث هذه المرۃ, اور وہ چھپ گیا ایک درخت کے پیچھے, ورا کا معنی پیچھے, اور اس کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے خلفہ, تو ورا کی جگہ پر آپ خلفہ شجرتن بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ چھپ گیا ایک درخت کے پیچھے تاکہ وہ دیکھے وہ صورتحال جو عنقریب اس مرتبہ پیش آئے گی. وبعد قلیل جاء صدیقہ احمد ومشى فی نفس المکان, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست احمد آیا اور وہ اسی جگہ پر چلا. یا فی نفس المکان کا معنی عین اسی جگہ پر, یعنی جہاں پر اس نے گھرا کھودا تھا عین اسی جگہ پر وہ چلا. فوقع فی الحفرۃ واصیب فی رأسہ, پس وہ گھرے میں گر گیا اور اس کے سر میں چوٹ لگی. وہاں نادر کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی, یہاں پر اس کے سر میں چوٹ لگی, احمد کے سر میں, اور اس کے سر میں چوٹ لگی. فأخذ طارق یضحک بشدۃ من اعماق قلبہ, پس طارق سختی کے ساتھ ہنسنے لگا اس کے دل کی گہرائی سے. وفی المرۃ الثالثۃ قام طارق, اور تیسری مرتبہ میں طارق کھڑا ہوا. فحفر حفرۃ ثالثۃ فی مکان آخر بالحدیقہ, پھر اس نے تیسرا گھرا کھودا باغ میں دوسری جگہ میں.
باغ میں دوسری جگہ میں تیسرا گڑھا کھودا، وغطاها بالاعشاب، اور اس نے اس کو ڈھانک دیا گھاس کے ذریعے۔ ایک بات کہہ دوں میں یہاں پر، یہ غطا اگر آپ اکیلا غطا لکھیں تو یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن جب ناقص کوئی بھی ہو، ناقص یائی، وہ ناقص یائی کے ساتھ، جیسے یہاں پر یہ غطا، ویسے تو غطا کی جو لکھنے کی شکل ہے وہ یا کے ساتھ ہے، یہ الف کی بجائے یا، جیسے یہاں پر اوپر آپ دیکھیں مشا جو ہے یہ مشا، یہ یا ہے، تو اسی طرح غطا کو یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس طرح۔ لیکن جب ضمیر لائی جاتی ہے، مفعول اس کے ساتھ کسی ضمیر کو لایا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یہ ہا لایا گیا، تو ایسی صورت کے اندر یہ یا کو جو ہے الف سے بدل دیا جاتا ہے، چنانچہ یہاں پر یہ الف سے بدل دیا گیا ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیے۔ وغطاها بالاعشاب، اور اس نے اس کو یعنی اس گھرے کو گھاس کے ذریعے ڈھانک دیا۔ واختبأ وراء الشجرۃ کعادتہ لیرى ما سیحدث، اور وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا اس کی عادت کے مطابق تاکہ وہ دیکھے وہ صورتحال جو عنقریب پیش آئے گی۔ وانتظر طویلا، اور وہ دیر تک اس نے انتظار کیا۔ ویسے طویل ان کا معنی لمبا ہوتا ہے، لیکن آپ ہر جگہ ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر آپ کو یوں کہنا ہو میں تیرے گھر آیا اور دیر تک وہاں باہر کھڑا رہا، ذهبت الى بیتک، میں تیرے گھر کی طرف آیا، وقمت قیاما طویلا فی الخارج، اور میں باہر دیر تک کھڑا رہا۔ تو آپ یہاں پر قمت قیاما طویلا کا یہ تو ترجمہ نہیں کہ میں کھڑا رہا لمبا کھڑا ہونا، میں کھڑا رہا لمبا کھڑا ہونا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کا مطلب مفہوم یہ ہوگا میں دیر تک کھڑا رہا۔ تو اسی طرح یہاں پر وانتظر قلیلا، اس نے دیر تک انتظار کیا، یہ نے لمبا انتظار کیا، یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے دیر تک کریں گے ترجمہ۔ اور اس نے دیر تک انتظار کیا، لیکن لم یمر احد من اصحابہ، لیکن کوئی بھی نہیں گزرا اس کے ساتھیوں میں سے۔ فلما یئس رجع الی بیتہ، پھر جب وہ مایوس ہو گیا، یئسا یئسو اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، اور مایوس ہو جانا کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے قنط یقنط قنوطا، مایوس ہو جانا۔ یہ دونوں لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے، جیسے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر زیادتی کی ہے یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، گنہگار بندوں کو، باقی بندوں کو اللہ تعالیٰ میرا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس کو بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کا نام لانا زبان پر گوارا نہیں کرتا، اور یا خدا کی رحمت دیکھیے گنہگار بندوں کو میرے بندے کہہ رہا ہے۔ خیر، یہ بیچ میں کچھ اس قسم کی باتیں میں کہتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کچھ فائدہ حاصل ہو۔ تو خیر یہاں پر یئیسا کا معنی نا امید ہو جانا۔ فلما یئیسا رجع الی بیتہ، پھر جب وہ نا امید ہو گیا تو اس کے گھر کی طرف لوٹا۔ ولکنہ نسی انہ کان قد حفر حفرتین قبل ذلک، اور لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے 2 گڑھے کھودے تھے اس سے پہلے۔ فوقع فی احدی الحفرتین، پس وہ گر گیا دونوں گھروں میں سے ایک گڑھے میں، وہ دونوں گھروں میں سے ایک گڑھے میں وہ گر گیا۔ وانکسرت رجلہ، اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، رجلن کا معنی پاؤں،
یہ مؤنث ہے اس لیے انکسرت مؤنث کا صیغہ لائے۔ بدن کے اندر جو دو دو پارٹیں ہیں، جیسے ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، تو جتنے بھی دو دو حصے ہیں، دو دو پارٹ ہیں بدن کے، ان کو مؤنث کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ رجل مؤنث ہے، جس کی وجہ سے ان کثرت کو مؤنث لایا گیا۔ اس لیے دماغ میں اس کو یاد رکھیے، اعضائے بدن میں جو دو دو پارٹ ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، وہ اس کا شمار مؤنث میں ہوتا ہے۔ وانکسرت رجلہ، اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، وظل یصرخ، اور وہ چیخنے لگا۔ وظل یصرخ، اور وہ چیخنے لگا۔ فسمع صوتہ نادر و احمد، پس اس کی آواز کو نادر اور احمد نے سن لیا۔ یہ نادر اور احمد سمع کا یہ فاعل بنے گا، اور یہ صوتہ یہ مفعول مقدم ہے۔ پس نادر اور احمد نے اس کی آواز کو سن لیا۔ فاسرع الیہ، تو انہوں نے اس کے پاس جلدی کی، یعنی جلدی جلدی اس کے پاس گئے۔ وَأَخَذَاهُ إِلَى الْمُسْتَشْفَى لِكَيْ يُعَالِجَهُ الطَّبِيبُ، اور وہ دونوں اس کو لے گئے ہاسپٹل کی طرف تاکہ ڈاکٹر اس کا علاج کرے۔ دیکھیے ان دونوں کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا تھا، لیکن ان دونوں نے اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ وبالفعل جاء الطبيب وعالج رجله ووضع له جبيرة لكي يلتئم الكسر في أسرع وقت، اور واقعتاً بالفعل کا معنی واقعتاً، جاء الطبيب ڈاکٹر آیا، وعالج رجلہ، اور اس نے اس کے پاؤں کا علاج کیا، ووضع لہ جبیرتن، اور اس نے اس کے لیے پٹی رکھی۔ جبیرتن کا معنی اگر کوئی پاؤں وغیرہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کے اوپر جو مرہم پٹی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو پلاسٹر وغیرہ کیا جاتا ہے، پٹی رکھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جبیرتن۔ اور اس نے اس کے لیے پٹی رکھی تاکہ وہ ٹوٹن کو ملا دے۔ کسرن کا معنی کسرہ یکسرو، کسرن کا معنی توڑ دینا۔ تو جلدی ہی، فی اسرع وقتن کا معنی، اسرع کا معنی جلدی، جلدی ہی اس کے جو ٹوٹن جو ہے اس کو ملا دے۔ التام یلتم التیامن کا معنی ملا دینا، یعنی اس کا جو پاؤں جو ہے وہ ٹوٹن مل جائے، مطلب ختم ہو جائے اور اس کا پاؤں ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تاکہ وہ ٹوٹن کو ملا دے جلدی ہی، فی اسرع وقتن، جلدی ہی، جلدی وقت میں یعنی جلدی ہی۔ وبعد ذلك عاد طارق الى البيت وهو يستند على كتفي صديقيه نادر و احمد، اور اس کے بعد طارق گھر کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ وہ سہارا لیے ہوئے تھا۔ کس کے اوپر سہارا لیے ہوئے تھا؟ اس کے دو دوست نادر اور احمد، صدیقی ہے اس کے دو دوست۔ اب یہاں پر یہ اس کی بدل ہے، اس کے دو دوست کون؟ نادر اور احمد۔ ان دونوں دوست کے دو کندھوں پر، یہ کتفئی اصل میں کتفینی تھا، یہاں پر بھی نون کو حذف کر دیا گیا، اور یہاں صدیقی نے اس میں بھی نون تھا، لیکن چونکہ مضاف بن رہا ہے اور یہ کتفئی بھی مضاف بن رہا، یہ صدیقی جو کتفئی جو ہیں وہ مجرور کی شکل میں ہے اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف کی وجہ سے تثنیہ کا نون گرا دیا جاتا ہے، اور یہ صدیقی جو ہے یہ بھی مضاف بن رہا ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، تو ان دونوں میں سے نون کو گرا دیا گیا۔ کتفین اور صدیقین اس طرح ہیں، لیکن نون کو گرا دیا کیونکہ دونوں مضاف ہیں۔ وَهُوَ يَسْتَنِدُ عَلَى كَتِفَيْ صَدِيقَيْهِ نادر و احمد، اور اس حال میں کہ وہ سہارا لیے ہوئے تھا
اس کے دونوں دوست نادر اور احمد کے دونوں کندھوں پر، بہما جب کیان من اجلہ، اور وہ دونوں اس کی وجہ سے رو رہے تھے، یعنی نادر اور احمد اس طارق کے چوٹ لگنے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ فأحس طارق بأنه قد اخطأ فی حق اصحابہ، طارق نے محسوس کر لیا کہ اس نے اس کے ساتھیوں کے حق میں غلطی کی، یعنی برا سلوک کیا، ان کے ساتھیوں کا جو حق تھا ان کے بارے میں اس نے غلطی تھی، یعنی ان کے ساتھ ایسا برا سلوک کر کے اس نے ایک غلط حرکت کر دی۔ ومنذ هذه اللحظة تغيرت حياة طارق وأصبح لا يفكر في إيذاء أحد أبدا، اور اسی گھڑی سے یعنی اسی وقت سے طارق کی زندگی بدل گئی۔ تغیر یتغیر کا معنی بدل جانا، باب تفاعل سے، تغیرت حیات طارق کی زندگی بدل گئی، وأصبح لا يفكر في إيذاء أحد أبدا، اور وہ ایسا ہو گیا کہ کبھی سوچتا نہیں تھا کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں، کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں وہ سوچتا نہیں تھا۔ بل اخذ يبذل جهده من اجل مساعدت اخوانه واصدقائه، بلکہ وہ اپنی کوشش کو صرف کرنے لگا، بذل یبذل، بذلن باب نصر انصرو سے خرچ کرنا، صرف کرنا، بلکہ وہ اپنی کوشش کو صرف کرنے لگا اس کے بھائیوں اور اس کے دوستوں کی مدد کرنے کے خاطر اپنی کوشش صرف کرنے لگا، یعنی اب لوگوں کی یعنی ان دونوں کے برتاؤ سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کی زندگی سدھر گئی، اور وہ بجائے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے، اپنے بھائیوں اور دوستوں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ اس حکایت سے کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، وہ سبق جو کہ مستفاد ہوتے ہیں، یعنی اس سے نکلتے ہیں، جو سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں وہ۔ نمبر 1، ان المسلم لا ينبغي ان يكون شریرا ابدا، کہ مسلمان مناسب نہیں ہے کہ وہ شریر ہو، مسلمان اس کو مناسب نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی شریر ہو، بل یجب علیہ ان یکون رحیما بالناس، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے، بل یجب علیہ، یجب کا معنی یہاں پر ضروری ہے، علیہ اس پر، بلکہ اس پر ضروری ہے یہ کہ وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہو۔ یحب الخیر لکل من حولہ، وہ پسند کرتا ہو بھلائی کو ہر اس شخص کے لیے جو اس کے آس پاس ہے، من موصول ہے، لکل من حولہ، ہر وہ شخص جو کہ اس کے آس پاس ہے اس کے لیے بھلائی کو چاہتا ہو، یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا ظلم انسانا فإن هذا المظلوم ان لم يسامحه فسوف يقتص منه يوم القیامة ويأخذ من حسناته، کہ مسلمان جب وہ کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو بلا شبہ یہ مظلوم اگر اس کو معاف نہیں کرے گا تو عنقریب وہ اس سے قیامت کے دن بدلہ لے گا اور وہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان جب کسی انسان پر ظلم کرے گا تو یہ مظلوم اگر اس سے درگزر نہیں کرے گا، یعنی اس کو معاف نہیں کرے گا، تو عنقریب وہ اس سے بدلہ لے گا قیامت کے دن اور اس کی نیکیوں کو لے لے گا۔ حدیث کے اندر آتا، میں سنا دوں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتلاؤ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ کون ہے، غریب کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟
تو صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے کہا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، وہ غریب اور مفلس ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے کہ جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا۔ یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں، کسی کی زمین جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی مظلومین ہیں وہ تمام کے تمام آئیں گے اور خدا کے سامنے دعویٰ دائر کریں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو جس کے بارے میں وہ شکایت کرے گا، ان کی نیکیاں ان تمام لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد کسی نے آ کر کہا اس نے مجھے مارا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اب اس کے پاس تو نیکیاں ہے نہیں، تو پھر اس مظلوم کی جو گناہ ہوں گے وہ گناہ ان ظالم کی گناہوں کے اندر شامل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا حقیقی مفلس تو یہی ہے کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن سب نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور جو حقوق والے وہ اپنے حقوق لے کر چلے جائیں گے اور یہ نیکیوں سے کنگال ہو جائے گا۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ فَسَوْفَ يَقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، پس قریب وہ اسے قیامت کے دن بدلا لے گا اور وہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے أَنَّ مَنْ حَفَرَ حُفْرَةً لِيَأْخِيهِ وَقَعَ فِيهِ، کہ وہ آدمی جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ نفحۃ الادب جو کتاب ہے اس کا میں نے مکمل ترجمہ کیا ہے، وہاں پر ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ من حفر حفرۃ لیأخیہ وقع فیہ، وہاں پر بیرن کا لفظ لکھا ہوا ہے، من وقع بیرا لیأخیہ وقع فیہ، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، یعنی جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا ہے وہ خود اس میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یوں نہ سمجھے وہ ذلیل ہوگا، وہ ذلیل نہیں ہوگا، تم خود ذلیل ہو جاؤ گے۔ ظاہری اعتبار سے چاہے تم ان کو ذلیل کر رہے ہو، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوگا، تم ہی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ورنہ دوسروں کے ساتھ تم برا سلوک کرنے جاؤ گے، وہ تو سیف رہے گا، اللہ ان کو بچا لے گا اور تم ہی اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا سامح من ظلمہ فإن اللہ یرفع قدرہ فی الدنیا والآخرہ، کہ مسلمان جب وہ درگزر کرتا ہے اس آدمی سے جس نے اس پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے اگر کوئی ظالم مان لو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اگر تمہارے پاس معافی مانگتا ہے اور درگزر کرنے کی درخواست کرتا ہے، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا آخرت کے اندر عزت دیں گے۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے حدیث بیان کرے، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں بڑھایا درگزر کرنے کی وجہ سے مگر عزت کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی کسی سے درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ پانچواں سبق لیس من العیب ان یخطئ الانسان ولکن العیب ان یتمادی فی الخطأ، یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ انسان غلطی کر جائے، اور لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ وہ غلطی کے اندر ارا رہے۔ تمادہ کا معنی غلطی کے اندر ارے رہنا اور غلطی میں آگے بڑھتے جانا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی پاک بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو اور بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کی بات توبہ کر لے۔ تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں،
بلکہ کبھی کبھی ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ غلطی انسان کو کتنی بلند مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ میں کوئی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، میں واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ ایک آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے، اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اس گناہ کی وجہ سے وہ بلندی نہ ملتی جو کرنے سے ملی۔ اس کا مطلب ہے گناہ سے بلندی ملی۔ گناہ کر دیا، غلطی کر دی، لیکن ایسی توبہ کی کہ جس کی وجہ سے اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اس بلندی پر نہ پہنچتا۔ اس لیے ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس غلطی کے اوپر جمے رہنا اور اس پر اڑے رہنا یہ عیب کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول سے غلط کام، ایک زنا کا صدور ہو گیا تھا۔ جب ان کے اوپر حد لگائی گئی، اللہ کے رسول نے ان کے اوپر حد لگوائی اور ان کو بلایا گیا حد لگوانے کے لیے، تو کچھ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں بکواس کی، یعنی ایسے جملے کہے جس کی وجہ سے شیطان راضی ہوتا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ان صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ حالانکہ کتنا بڑا گناہ کیا تھا، زنا کاری کی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو کہنے کو تو غلط کام کر دیا ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے کہ ان کی توبہ ایسی کہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، لیکن وہی گناہ توبہ کی شکل کے اندر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر کہاں سے کہاں بلندی پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں جن لوگوں کو نیکیوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہیں اور گنہگاروں کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، انہیں سوچنا چاہیے کہ تجھے کیا معلوم یہ دیکھنے میں گنہگار ہے لیکن اس کی دل کی کیفیت کیا ہو، اور تو اپنے آپ کے اوپر ناز کرا، نیکیوں کا گھمنڈ ہے، تیری حالت کیا ہو جائے۔ خیر، یہ تو بیچ میں ایک بات کہہ دی، اصلاح کی لائن کی ہے۔ آمدم برسری مطلب، اب چلتی ہے اپنے اصل مقصد کی طرف۔ لیس من العیب ان یخطئ الانسان، عیب کی بات نہیں ہے کہ انسان غلطی کر جائے، ولکن العیب ان یتمادی فی الخطأ، لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ غلطی کے اندر وہ اڑے رہے یا غلطی کے اندر بڑھتا جائے۔ ولذالک فعلی المسلم اذا علم انه اخطأ ان یتوب ویرجع الی اللہ جل وعلا، اور اسی لیے مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کر لے۔ ویڈیو لمبا ہو چکا ہے لیکن بڑی کام کی باتیں اس ویڈیو کے اندر آ گئی ہیں، اور واقعہ جو ہوتا ہے یہ تسلسل چاہتا ہے، اس وجہ سے میں نے ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ پوری حکایت کو بیان کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ساتھ ہی آل بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ انشاءاللہ اس چینل کی واسطے سے آپ کو ہر قسم کی معلومات ملتی رہے گی، آپ کی ادبی صلاحیت کے اندر اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی دوسرا بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔